اسم اشارہ، اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کی تعریف یہاں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی دور یا قریب کسی شخص، کسی جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے کسی دور یا قریب شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں، اسم اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی یہاں پر میں نے 3 مثالیں لکھی ہے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ یہ لڑکا بہت ذہین ہے، اس جملے میں یہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قریب چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لڑکا تو یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب لڑکا قریب ہو تو ہم کہتے ہیں یہ لڑکا، ٹھیک ہے، تو یہ اسم اشارہ ہے اور یہ اس کے ذریعے سے ہم نے کسی شخص کی طرف اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی جگہ کی طرف اشارہ کیا، مثلا وہ پالس ہے، ٹھیک ہے، وہ کولائی پالس ہے تو وہ دور ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا اسم اشارہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کولائی پالس ایک جگہ کا نام ہے، تو اسے ہم نے جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح یا جو ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرے، جیسے یہ دروازہ، ٹھیک ہے، یہ دروازہ ہم کہیں تو دروازہ ایک چیز کا نام ہے، ہم اس کی طرف ہم یہ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں یا وہ کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس میں جب دروازہ قریب ہو تو یہ دروازہ کہتے ہیں، جب دروازہ بعید ہو، دور ہو تو ہم کہتے ہیں وہ دروازہ، تو یہ اور وہ کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے وہ درخت امرود کا ہے، تو اس میں وہ جو کیا ہے اسم اشارہ ہے، لیکن یہ اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے اور وہ بعید کے لیے آتا ہے، دور کے لیے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے یہ قلم زید کا ہے، تو اس میں یہ اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، وہ کیا ہے قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی شخص کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں جیسے لڑکا، یہ لڑکا، کسی چیز کی طرف بھی اشارہ کر سکتے ہیں جیسے یہ وہ درخت یا یہ درخت، کسی چیز کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال یہ ہے کہ یہ قلم، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ کی طرف اشارہ کر جیسے وہ گاؤں، یہ گاؤں، وہ شہر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، یہ وہ اس میں اشارہ ہے۔ اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مشار الیہ کہتے ہیں، مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکا اشارہ لڑکے کی طرف ہوا ہے تو لڑکے کو کیا کہتے ہیں مشار الیہ۔ اس مثال میں درخت مشار الیہ ہے اور اس مثال میں قلم مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ کی مثالیں تھی۔ اب یہ ہے کہ اس میں ضمیر جو ہے نا، اس میں ضمیر، اس میں بھی وہ آیا ہوا ہے اور اس میں اشارہ میں بھی وہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے اس میں ضمیر بھی ہے اور اس میں اشارہ بھی ہے، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے یہ جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بالکل آسان فرق ہے، فرق کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ یہ بالکل دونوں مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ضمیر جو ہے نا اس کے بعد اس کا مرجع نہیں ہوتا، بلکہ مرجع جو ہے اس سے پہلے آتا ہے۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں زید وہ 12ویں جماعت میں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر کام وقت پر کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا مرجع پہلے آتا ہے، جبکہ اشارہ اور مشار الیہ میں مشار الیہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، تو ضمیر کے ساتھ جو ہے نا اس کے بعد اسم نہیں آتا، اسم پہلے گزر چکا ہوتا ہے، جبکہ اس میں اشارہ میں وہ جو ہے اس میں اشارہ ہے تب کہلاتا ہے جب اس کے بعد مشار الیہ مذکور ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں اشارہ کے ساتھ ہمیشہ مشار الیہ موجود ہوتا ہے، جیسے وہ درخت، یہ درخت، وہ لڑکا، یہ لڑکا، تو لڑکا اور درخت اس کے ساتھ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس وہ کو ہم کہیں گے اس میں اشارہ ہے، جبکہ یہ جو ضمیر ہے اس کے ساتھ اس کے متصل اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے مرجع نہیں آتا ہے، بلکہ یہ جس اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ اسم پہلے گزر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے اسم اشارہ اور اسم ضمیر میں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے
اسم معرفت کی 4 اقسام پڑھی. کل انشاءاللہ تعالی ہم اسم علم کی اقسام پڑھیں گے. ٹھیک ہے، شکریہ.